بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم غیبت انڈسٹری کے سب سے بڑے مجرم کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، مگر اس سے پہلے ذرا غیبت کی محفلوں پہ نظر ڈالتے ہیں جہاں پر دو یا دو سے زیادہ لوگ مل بیٹھ کر کسی کی برائی یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ وہ اس کی بے عزتی کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن نے ہمیں صاف صاف بتا دیا کہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ کسی کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، صرف اپنی نیکیاں دے کے دوسروں کے گناہ خرید رہے ہیں۔ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے سوائے اس خسارے کے سودے کے اور مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے۔ یہاں سے معاشرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، مگر یہاں پر موجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہاں سے اٹھ کے اس تمام تر ڈیٹا کو ٹرانسفر کریں گے وہاں پر جہاں یہ اس شخص تک پہنچ سکے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور بڑے ہی ہمت والے ہوں گے تو ڈائریکٹ جا کر بھی بتا دیں گے۔ یہ ہیں انڈسٹری کے مڈل مین یا بروکر، یا وہ لوگ جو کہ غیبت کے اثرات کو پوری سوسائٹی تک پھیلاتے ہیں۔ اب انہوں نے یہاں سے بات لے کے جانی ہے، ان کو پہنچانی ہے، وہاں سے واپس بھی لانی ہے، کیونکہ یہ تو بڑا آن گروئنگ بزنس ہے نا، اس نے رکنا تو نہیں ہے۔ اس دور میں جب سارے بزنس نیچے جا رہے ہیں، اس بزنس نے ہمیشہ اوپر ہی جانا ہے، اور ان لوگوں نے ہمیشہ معاشرے میں بڑی ان کی سپریم پوزیشن ہوتی ہے، لوگ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں، ان کو ہر محفل میں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ لوگ کہ اگر ان کو شٹ اپ کال دے دی جائے تو معاشرے سے ایٹ لیسٹ اس برائی کا تو خاتمہ یا قریبی خاتمہ تو ہو ہی سکتا ہے۔ ارسطو سے آ کر ایک شخص نے کہا کہ تمہاری بازار میں کھڑا کوئی شخص برائی کر رہا تھا۔ ارسطو نے جواب دیا کہ وہ تو ہوا میں تیر پھینک رہا تھا، تم وہ تیر لے کر آئے اور تم نے لا کر میرے دل میں اتار دیا۔ تو کرنا کیا ہے؟ ہمیں کس طرح سے سٹاپ کرنا ہے؟ ہمیں ان لوگوں کو جواب نہیں دینا۔ یہ خالی ہاتھ جانے کے لیے نہیں آئے، یہ باتیں لے کے اس لیے آئے ہیں کہ جواب میں دو باتیں لے کر جائیں۔ ہم سے غلطی کہاں ہوتی ہے کہ جیسے ہی کوئی ہمیں ہماری برائی بتاتا ہے کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا، تو ہم ایموشنلی اتنے اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے کہ ہم فوراً جواب میں اس کی برائی کرتے ہیں، یا پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو بھی فلاں شخص اس وقت یہ کہہ رہا تھا، یہ تو ہے ہی اس طرح کا۔ بس یہاں یہ غلطی ہوتی ہے ہم سے۔ اگر ہم اس مڈل مین کو واپس خالی ہاتھ بھیج دیں تو ایٹ لیسٹ ہم اس چین کو بریک کر دیتے ہیں، ہم وہاں پہ اس مسئلے کو روک دیتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اس شخص کو شٹ اپ کال دینی ہے، کسی طرح کا جواب نہیں دینا۔ یہ سمجھ لے گا کہ میرا بزنس یہاں نہیں چلنے والا، یہ وہ والی دکان نہیں ہے جہاں میری چیز بکے گی۔ اس کے بعد جو خبر پہنچی ہے آپ تک کسی بھی حوالے سے، پلیز اینالائز دیٹ۔ اب دیکھیں کہ وہ بات سچ کتنی ہے اور جھوٹ کتنی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں ڈرامہ کتنا ہے اور حقیقت کتنی ہے۔ جب ہم اس کو سمجھ لیں تو اس میں سے جو سچ تھوڑا بہت ہی ہوگا اس کو نکالیں، اور جس کے بارے میں آپ کو پتا چلا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے، آپ ڈائریکٹلی اس سے کمیونیکیٹ کریں۔ آپ اس کو فون کریں، ہو سکتا ہے تو چلے جائیے اور اس مسئلے کو ڈسکس کریں، اس شخص کو نہیں جس نے کہا ہے، اس کو برا بھلا نہیں کہیں۔ دل میں نیت رکھیں کہ میں نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، میں نے اس شخص سے نہیں نبٹنا جس نے کہا ہے، مسئلے سے نبٹنا ہے۔ جب ہماری نیت ایسی ہوگی نا تو پھر تو شک کی بات ہی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ حل نہ ہو۔ وہاں سے اس مسئلے کو حل کریں تاکہ معاشرے میں یہ سسٹم نہ چلے۔ اگر اس نے نہیں کیا ہے تو وہ آپ نے دونوں نے مل کے اس شخص کا تو منصوبہ خاک میں ملا ہی دیا جس نے کوشش کی کہ غلط فہمی پیدا کرے، اور اگر اس نے کیا ہے تو اس کو بھی یہ میسج مل جائے گا کہ آئندہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سب کی عزت امپورٹنٹ ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہے تو ہم اس کو وہیں پر روک دیں۔ لیکن اگر ہم ایمان کے اتنے کمزور درجے پہ فائز ہیں کہ ہم برائی کو نہیں روک سکتے، تو پھر اپنی برائیاں سننے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں کانوں کو بند کریں
کیونکہ آپ لوگوں کی زبان نہیں پکڑ سکتے، اپنے کان ضرور بند کر سکتے ہیں۔ ایسا کر لیں، زندگی میں خوش رہیں اور نہ دوسروں کی باتیں کریں، نہ دوسروں کی باتیں سنیں، سیف پلے کریں، جہاں بیٹھیں کوشش کریں کہ کسی کی بات نہ ہو، لوگوں کو ڈسکس نہ کیا جائے۔ جب ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں تو عام طور پہ اگر ہم اچھی بات بھی کریں، صرف یہ بات نہیں ہے کہ ہم کسی کی بری بات کریں یا لوگوں کو ڈسکس کرنے کا مطلب صرف غیبت ہوتا ہے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ ہم اچھی بات کریں تو بھی محفل میں کہیں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اس جملے کے بعد ایک لیکن لگاتے ہیں اور بال کو شیطان کی کوٹ میں پھینک دیتے ہیں۔ وہاں لیکن لگانے کے بعد ایک غیبت ہوتی ہے اور پھر غیبتوں کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے سیف پلے کرنا ہے، ہم نے لوگوں کی بات ہی نہیں کرنی ہے۔ اور ہاں، ایک بات اور بہت اہم، یہ جو مڈل مین دروازہ کھولتا ہے نا ہمارے گھر کا، ظاہر ہے دیوار کود کے تو نہیں آتا یہ ہمارے گھر، کوئی بھی کسی کے گھر میں دیوار کود کے نہیں آ سکتا۔ ہم دروازہ کھولتے ہیں تو کوئی اندر آتا ہے، اور یہ غیبتوں کے دروازے دونوں طرف سے کھلتے ہیں۔ وہاں سے نوک ہوتی ہے، وہاں سے گرین سگنل آتا ہے، تو یہاں سے بھی گرین سگنل ہوتا ہے، تو پھر یہ رابطہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری گریس اتنی ہونی چاہیے، ہمارے اندر اتنی اچھی ہماری پرسنالٹی ہونی چاہیے، نہ ہم نے کبھی اپنے ہاتھ ان چیزوں میں رنگے ہوں گے تو کوئی ہمیں اس میں انوالو بھی نہیں کر سکتا۔ ہماری پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ کہنے والے کو کہنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچنا پڑے کہ میں کس سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ تو ان دروازوں کو سختی سے لاک رکھیں اور یقین کریں کہ کوئی ہمارے گھر میں داخل ہو ہی نہیں سکتا اگر ہم نے دروازہ نہیں کھولا۔ اپنے گھروں کے دروازے بند رکھیں اور دلوں کے دروازے اچھی باتوں کے لیے کھول کے رکھیں۔ خوش رہیں، خوش رہنے دیں۔